طلبہ اکرام، مصنف نے یہ فرمایا تیسری بات میں اسم کی پہلی آپ نے تعریفیں جان لی، پھر آپ اس نے علامات جان لی. اب تیسری بات آپ یہ دیکھیے، مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ بات کہی ہے اخبار عنہ کا ہونا. تو اب اخبار عنہ سے مراد ہے تو ہے کیا؟ تو اب ہم اخبار عنہ سے مراد یہ لیں کہ اخبار عنہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا، کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ ہے اخبار عنہ، وہ ہے اسم ہے. تو اخبار عنہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور نائب فاعل جو ہوتے ہیں، فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی ہے. فاعل کے بارے میں اور نائب فاعل کے بارے میں کبھی خبر نہیں دی جاتی ہے. تو اب وہ جو ہیں اسم سے نکل رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی کیا ہوتے ہیں، فاعل بھی اسم ہوتا ہے اور نائب فاعل بھی اسم ہوتا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں کبھی خبر نہیں دی جاتی. تو اب اخبار عنہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ مبتدا ہو، فاعل اور نائب فاعل نہ ہو. تو اب اس کا جواب دیا ہے مصنف نے، اخبار عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مبتدا ہو اور اس کے بارے میں خبر دی جائے، بلکہ وہ محکوم علیہ ہو، مسند الیہ ہو. جیسے کہ ضربا زیدن، اتنی بات آپ سمجھے. ضربا زیدن میں زید کیا ہے، یہاں پر اسم ہے، اور اخبار عنہ بھی ہے. اب اخبار عنہ کا مطلب اب ہم یہ نکال لیں کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. زید کھڑا ہے تو اب اس کے بارے میں خبر تو نہیں دی جا رہی ہے. فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں خبر نہیں، لیکن یہاں پر محکوم علیہ ہے. تو اب کہنے کا مطلب اخبار عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں خبر دی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو. اور محکوم علیہ ہو، مسند الیہ ہو. فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں کبھی خبر نہیں دی جاتی ہے کہ ضربا زیدن، زید کی پٹائی لگی. تو اب کسی کو خبر تھوڑی دینا ہے. تو اب زید یہاں پر محکوم علیہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اسم بن جائے گا. اب یہ ہو گئی 3 باتیں اسم کے بارے میں. چوتھی بات آپ اسم کے بارے میں یہ جان لیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں. آپ اسم کی وجہ تسمیہ جان لیجئے. تو اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کوفیوں کا اور بصریوں کا. اب بصریوں کے نزدیک اصل میں اس کی وجہ تسمیہ جو ہے اسم کی اصل میں تھا سم ون، سین کی کسرہ کے ساتھ سم ون. ٹھیک ہے. تو اب اس کا معنی کیا آیا؟ اس کا معنی آیا بلند. اس کا معنی کیا آیا؟ بلند ہونا. اور اسم بھی کیا ہوتا ہے، اپنے دونوں بھائیوں پر، فعل پر اور حرف پر کیا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. بلند کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ فعل جو ہے اس میں زمانہ ہوتا ہے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا سے خود معنی ہی نہیں بتاتا ہے. دوسری بات یہ ہے، اسم جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ بن سکتا ہے، لیکن فعل مسند الیہ نہیں بن سکتا. فعل میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مسند الیہ بن جائے، لیکن اسم میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب اسم کیا ہوتا ہے، دونوں بھائیوں پر، کس پہ، فعل پہ اور حرف پہ بلند ہوتا ہے. تو بصری کہتے ہیں بلند ہونے کی وجہ سے اب سم ون سے نکلا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، پہلے واو کو گرائیں گے اور پھر اس کے شروع میں الف کو لے آئیں گے. تو اب ہم پہلے سین کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، اور پھر ہم ابتدا میں حمزہ وصلی مکسورہ لے آئیں گے. حمزہ وصلی مکسورہ ہم لے آئیں گے، تو اب ہو جائے گا اسم. پھر سے سنیے، بصریوں کے نزدیک
اسم किस से बना है, इसकी वजह तस्मीया क्या है, इसमुन जो बना है वो सिमवुन से बना है, सीन के कसरे के साथ। तो अब जो है ये क्यों बना है, इसका मतलब ये है सिमवुन का बुलंद होना, और ये जो होता है अपने दोनों कसीमों पर फेल और हर्फ पर बुलंद होता है। तो अब ये जो बुलंद होता है फेल पर और हर्फ पर, तो बुलंद होने की वजह से अब इसको सिमवुन से मान लिया है। तो अब सिमवुन से बना है, तो अब हमने क्या किया, सीन के कसरा को हटा दिया, सीन को साकिन कर दिया और वाव को ख़त्म कर दिया इल्लत की वजह से, और अब हम शुरू में हमजा वसली मकसूर लिया है, तो क्या हो गया, इस्म हो गया। लेकिन ये बात अब कूफी नहीं मानते। कूफियों के नज़दीक इस्म की असल जो है वस्मुन है, माना है अलामत, क्योंकि इस्म भी अपने माना पर अलामत होता है, इसलिए इस्म को इस्म कहते हैं। बस वाव को हमजा से बदला, वस्मुन वाव को हमजा से बदला, तो इस्म हो गया। मुसन्निफ के नज़दीक बिसरियों का मजहब पसंदीदा है। ये हो गई इस्म के बारे में आपको 4 बातें हमने बता दी। पहली बात ये बताई इस्म की तारीफ क्या है, दूसरी ये बताई इस्म की 9 अलामतें हैं, आप उन 9 अलामतों से इस्म को पहचान सकते हैं, और हमने साथ ही साथ में इस्म की जो हमने अलामतें बताई, और तीसरी बात ये बताई कि इखबार अनहु का माना सिर्फ ये नहीं उसके बारे में खबर दी जाए। तो अब इससे अगर ये हम निकाल लें इखबार अनहु का मतलब कि उसके बारे में खबर दी जाए, तो अब जो होता है फ़ाइल और नायब फ़ाइल के बारे में कभी खबर नहीं दी जाती, तो वो निकल रहे हैं, तो कहेंगे अब निकालना नहीं है, बल्कि अब हम ये कहें इखबार अनहु का मतलब ये है महकूम अलैह होना, और महकूम अलैह होना है, मुस्नद इलैह होना है। और चौथी बात ये हमने बताई कि इस्म जो होता है इस्म की वजह तस्मिया क्या है। बिसरियों के नज़दीक ये इस्म बना है सिमवुन से, और कूफियों के नज़दीक ये इस्म बना है वस्मुन से। ठीक है।